بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 4 یعنی لیسن نمبر 4 ریشم۔ یہ سبق ریشم کے حصول یعنی حاصل کرنے کے مراحل اور اس کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ریشم ایک خاص کیڑے یعنی کرمے پیلا، اس کو کرمے پشم بھی کہتے ہیں، جس کے لعاب سے بنتا ہے۔ یہ کیڑا شہتوت کے پتے کھا کر بڑا ہوتا ہے اور اپنے منہ سے ایک مہین یعنی باریک تار نکال کر اپنے گرد ایک خول یعنی کویا بناتا ہے۔ دوسرا، ریشم کی تیاری۔ اس کوئے کو گرم پانی میں ڈال کر تار حاصل کیا جاتا ہے، جس سے ریزے یعنی کپڑے جیسے اطلس اور گلبدن تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب کپڑے کے نام ہیں۔ تیسرا کہ تاریخی پس منظر۔ قدیم زمانے میں ریشم صرف چین میں پیدا ہوتا تھا۔ روم کے بادشاہ نے اسے اپنے ملک میں پیدا کرنے کے لیے 2 جاسوس چین بھیجے، جنہوں نے بڑی چالاکی سے یہ کیڑے بانس یعنی بامبو کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک منتقل کیے، جس کے بعد روم میں بھی ریشم کی پیداوار شروع ہوئی۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ اس سے پہلے کہ میں الفاظ کے معنی بتا دوں، یہ دیکھیں معنی ہے، دھیان سے سننا کیونکہ بڑا حساس موضوع ہے، اور ان کے الفاظ اور اصطلاح اور تلفظ یعنی پروننسیشن پہ بھی دھیان دینا۔ معدہ یہ لفظ ہے جس کا معنی یہاں پر ہے پیٹ۔ اسی طریقے سے لعاب یہ لفظ ہے، اس کا معنی تھوک یا پانی۔ کرمے پیلا یہ مجہول پڑھیں گے، کاف کے نیچے زیر، اس کا معنی ہے ریشم کا کیڑا۔ مقبرہ اس کا معنی ہے قبر، گھر، یہاں کیڑے کا خول مراد ہے۔ نفیس یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے عمدہ، صاف۔ یہ لفظ ہے منفعت جس کا معنی ہے فائدہ۔ منصوبہ معنی ہے تجویز، کام کا ارادہ۔ مقصد اس کا معنی ہے ارادہ، مدعا۔ قاصد جس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ ریزہ اس کا معنی ہے کپڑا، ٹکڑا۔ یہاں مراد کپڑے جو تیار ہوتے ہیں اس کا تھان یا پھر اس کا ٹکڑا مراد ہے۔ آگے لفظ ہے اطلس جس کا معنی ہے ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔ قدیم اس کا معنی ہے پرانا، جونا۔ معروف یہ لفظ ہے، اس کا معنی مشہور۔ بیش بہا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے بہت قیمتی۔ عیش پسند جس کا معنی ہے آرام طلب، عیاش۔ یہ معانی تھے الفاظ کے۔ اب مضمون کو دھیان سے سنیں۔ سبق نمبر 4 ریشم۔ پہلا گراف، ریشم ایک کیڑے کے معدے کا لعاب ہے۔ ریشم ایک کیڑے کے معدے کا لعاب ہے۔ معدے کا معنی میں نے بتایا تھا۔ اس کیڑے کو کرمے پیلا کہتے ہیں۔ وہ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے شہتوت کے درختوں پر پالا جاتا ہے۔ جب اس کی پتیاں کھا کر خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک مہین کہتے باریک کو، ایک مہین تار نکلنے لگتا ہے۔ دوسرا گراف، اب کرمے پیلا پتے پر گھر بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے منہ سے تار تننا شروع کرتا ہے اور اپنے تاروں کے تانے بانے میں خود پوشیدہ ہو جاتا ہے، مگر اندر ہی اندر اپنا کام جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ فاختہ کے انڈے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس گول چیز کو ریشم کا کویا کہتے ہیں، جو فاختہ کے انڈے کی طرح بن جاتا ہے، اسی کے بارے میں بتا رہے۔ اس گول چیز کو ریشم کا کویا کہتے ہیں، جس کے اندر کیڑا مر جاتا ہے اور جو اس کا گھر تھا وہی اس کا مقبرہ بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کیڑا صحیح سلامت بھی نکلتا ہے۔ جب وہ زندہ رہتا ہے تو پردار بن کر کوئے کو کاٹ کر باہر آتا ہے۔ پردار کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، تو جب زندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ آگے دیکھیں، اس صورت میں کویا ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کا ریشم نہیں بنتا۔ کویا کے ایک وجود مکمل ختم ہونے پر ریشم کی پیداوار ہوتی ہے۔ کیڑا کبھی سلامت نکل آتا ہے باہر کوئے سے، پھر وہ کویا ناکارہ ہو جاتا ہے، کوئی کام کا نہیں رہتا، اس سے ریشم تیار نہیں ہوتا۔ چوتھا گراف، کوئے کو اول گرم پانی میں جوش دیتے ہیں، پھر چرخی میں اوٹ لیتے ہیں، وہی ریشم کہلاتا ہے۔ اسی کے تاروں سے
عمدہ نفیس اور بیش قیمت ریزے تیار ہوتے ہیں. بیش قیمت ریزے تیار ہوتے ہیں یعنی بہت قیمتی کپڑے تیار ہوتے ہیں. ریزے مطلب کپڑے. اب جیسے چند کپڑوں کے نام بتائے گئے یہاں: اطلس، گل بدن، قناویز وغیرہ ریشم ہی سے بنے جاتے ہیں جو امیروں رئیسوں کے لباس میں کام آتے ہیں. پانچواں گراف: بنگالے میں ریشم پیداوار کرنے کے کارخانے کئی جگہ ہیں، لیکن قدیم زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے. وہیں سے دنیا کے دور دراز حصوں میں جاتا ہے. چھٹا گراف یہاں روم کے تعلق سے ہے. دیکھیں، کسی زمانہ میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے. نہایت رغبت اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملکوں سے ریشمی کپڑا منگاتے اور اپنی پوشاکیں یعنی اپنے ڈریس اور اپنی پوشاکیں بناتے تھے. روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بیش بہا چیز ہمارے ہی ملک میں پیدا ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو یعنی بڑا فائدہ ہو. اب کیا کیا اس کے لیے یہ آگے دیکھیں. ساتواں گراف: اس منصوبے کے پورا کرنے کو شاہ روم نے یعنی روم کے بادشاہ نے 2 قاصد چین کی طرف روانہ کیے. انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کیا. چند کیڑے وہاں سے چرائے اور ایک بانس کی یعنی بامبو کی اور ایک بانس کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک میں لائے. کہتے ہیں کہ اس وقت سے روم میں بھی ریشم پیدا ہونے لگا. یہ مضمون رہا آپ کا، یہاں مکمل ہوا. اس سبق کا بنیادی پیغام محنت، جستجو اور ذہانت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. جس طرح کیڑا اپنی محنت سے قیمتی ریشم تیار کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی ذہانت اور منصوبہ بندی سے مشکل ترین کاموں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نئی ٹیکنالوجی یا صنعت کو اپنے ملک میں متعارف کروا سکتا ہے. امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.